ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سالار سکندر کے نام سے بھی وکیل واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حسن نے اس بات کی قدر لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط کر کے کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے۔ اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب میں ان کی پہنچ سے بہت دور رہوں گا، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گی، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں۔ سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے محل و قبی اور حدود و اربا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، اور کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب۔ حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن نے کہا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم مجھے کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا اب منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے، میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا، ویسے بھی اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں، وہی پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ، کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں میں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا۔ اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی زیادہ اعتراض ہے، آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔
طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے اسے دن میں لایا تھا، چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں جاتے ضرور دیکھا ہے، ملازموں کا بھی یہی کہنا تھا، انہوں نے تو نہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی جاتے دیکھا ہے۔ سکندر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا، شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو، صرف دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ سکندر عثمان نے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوگی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درشتی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کے تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں پتا ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا، میں نہیں جانتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے؟ سالار نے تیز لہجے میں کہا، میں اسے بتا چکا ہوں، سنیہا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے لہجے میں سنیہا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں فرق پڑتا تمہیں، مگر مجھے فرق پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اس سے کہا، کم از کم آج تو مجھے جانے دے، آج مجھے بہت ضروری کام نمٹانے ہیں۔ سالار ایک دم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی، وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، مگر اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سنیہا کو سامنے لانے پر اس کی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت ان کے قدروں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا ہے۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراغ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ملازمہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھرانوں میں کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو، بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر اسے ایک بار پھر سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر
انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ وہ کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی، سالار صاحب نے مجھے بہت دھمکیاں دی تھی کہ اگر میں نے کسی اور یا آپ کو اس معاملے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو نہیں پہچانتی۔ ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون اس بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتا ہے؟ توبہ کریں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح اپنی ذہن نشین کر لو کہ تم کسی کو اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم نے ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچائے ہیں۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزرے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس طرح کی ذکر سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ڈٹائی مہارت اور بےہودگی سے ان کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا رہا اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہو سکا، اور اگر ملازموں نے یہ سب کچھ نہ بتاتی تو ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ رہے ہوتے کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا یہ بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ سالار سکندر ان کا بیٹا تھا جسے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس طرح بے وقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو؟ طیبہ نے قدر خفگی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا ہے کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو، ان پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے سر ہی کیوں؟ میں تم پر کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی؟ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا تھا کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھی ہوئی بولی۔ ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کرنے کے بعد اس کی جان پہچان ہوئی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب پہلے ہی سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نے ہی کیا ہے، انہوں نے FIR بھی اغوا کی درج کرائی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگی۔ جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا اور نہ اس طرح پھنستا۔
اب تو تم یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جس دن ان تک یہ ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے ہمیں اگر اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے، ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے سامنے اپنا سر پھوڑ دوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو وہ ماہر ہو چکا ہے، انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BBA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو وہ اسے شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اس بار مکمل طور پر سے اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔